یہ ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ ہے۔ جب تک کہ خواجہ ہندوستان نہیں آئے تھے، غریب نواز کے آنے سے کسی کو ایمان ملا، اور جن کو ایمان نہ ملا کم سے کم ان کو زندگی گزارنے کا شعور تو مل گیا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تو مل گیا۔ آج اگر کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا شخص گھر سے غسل کر کے صاف ستھرا بن کر کے نکلتا ہے تو یہ کسی اور نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے، ورنہ یہاں کے لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ مہینوں وہ لوگ غسل بھی نہیں کرتے تھے۔ نہانے کے نام سے جن کو چڑ تھی، جن کو ناخن بڑے کرنے کا شوق تھا، جن کا حال یہ تھا کہ کھانا کھاتے تو فوراً حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے کہہ کر دیا کرتے تھے تاکہ پیٹ خالی ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اور کھائیں گے، یہاں کھانے کا لوگوں کو اتنا شوق تھا۔ ایک بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، اس کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن کب تک؟ جب تک کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر ہند کی زمین پر قدم نہیں رکھتا ہے تو اس وقت تک کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن میرے خواجہ نے ہند کی زمین پہ قدم کیا رکھا؟ آپ اسلام کا پیغام لے کر کے آئے، آپ رسول پاک کے نائب بن کر آئے، اپنے نانا جان کے نائب بن کر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حیرت کی بات ہے ہزاروں تلواریں جو کام نہ کر سکی وہ سرکار غریب نواز کے کردار نے کام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہاں تلواریں ٹوٹ گئی ہے وہاں اس مرد درویش کی حکمتوں نے کام کیا ہے۔ آخر وہ کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے غریب نواز نے انقلاب برپا کیا؟ سرکار غریب نواز نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اللہ اکبر! تو سرکار غریب نواز کا اللہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار غریب نواز اپنی پوری 97 سال کی زندگی میں اللہ نے ان کو 97 سال کی زندگی دی تھی، لیکن ہندوستان کی زمین پر ایک محتاط اندازے کے مطابق سرکار غریب نواز 40 سال سے زیادہ کا وقت سرکار غریب نواز نے نہیں گزارا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان 40 سالوں کے اندر، حالانکہ اس سے بھی کچھ کم ہوتے ہیں لیکن ایک میں محتاط اندازہ پیش کر رہا ہوں، ان 40 سالوں کے اندر سرکار غریب نواز نے کسی کافر سے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کسی کو نہیں کہا۔ آنے والا سرکار غریب نواز کے کردار سے، آپ کے انداز سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ملفوظات سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ وہ خود ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آخر وہ کون سے ملفوظات تھے؟ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ تو وہ کون سی گفتگو تھی؟ آئیے میں اس کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے انا ساگر والا واقعہ نہیں دہراؤں گا، اب میں آپ کے سامنے اونٹوں کے بیٹھنے کا تذکرہ نہیں کروں گا، اب میں آپ کے سامنے انگلی کے ایک اشارے سے پتھر کو روکنے کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ آئیے اس گفتگو کو چھیڑتے ہیں، اس اللہ اکبر ملفوظات کی طرف چلتے ہیں۔ بلکہ اب میں تو آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں سے ہٹ ہی جاتے ہیں، راج سمن سے ہٹ کر اب ہم تصورات کی دنیا میں اجمیر معلیٰ چلتے ہیں۔ لیکن اب تک آپ اجمیر شریف گئے ہیں، غریب نواز کے مزار پہ آپ نے حاضری دی ہے، آج ہمیں غریب نواز کے مزار پر بھی نہیں جانا ہے، بلکہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے، 850 سال پہلے ہم سرکار غریب نواز کو وہاں پر دیکھتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزار دیا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آئیے تصورات میں لائیں۔ ایک مرد درویش، ایک فقیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے انا ساگر اپنا پورا جو ہے گویا کہ اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے جو ہے مکمل طور پر پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ ایک فقیر ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ ہم بھیک مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہتے، اس لیے کہ بھیک مانگنے والوں کو بھکاری کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں فقیر
اس کو کہتے ہیں جس کی قناعت کو اللہ اکبر غنا رشک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ اکبر فاقہ کشی پر پیٹ بھرے ہوئے انسان بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے یاد الہی کی بنیاد پر غافلوں کو اللہ کو یاد کرنے کا شعور نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی رواداری کے سامنے نفرتیں ٹوٹ جاتی ہے اور رواداری کے سامنے گویا کہ نفرتیں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہی جو ہے فے اور قاف اور یا اور را کا تصور ہے جو ایک فقیر کے اندر سمٹ آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرد درویش رسول اللہ کا نائب جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے، جو باپ کی طرف سے حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہے، یعنی نجیب الطرفین سید، اللہ اکبر، سرکار غریب نواز زندگی کا اکثر حصہ ایک درخت کے نیچے گزارا ہے۔ سرکار غریب نواز کی زندگی کا زیادہ تر وقت اجمیر معلیٰ کی زمین پر ایک درخت کے نیچے گزرا ہے۔ یہ جس کو ہم غریب نواز کی چوکھٹ آج کل کہتے ہیں اور ان کا آستانہ کہتے ہیں، یہ تو جے پال جوگی کے مسلمان ہونے کے بعد جے پال جوگی نے آپ کو پیش کیا تھا، اس کے بعد یہ آپ کے تصرف میں آیا تھا۔ اس سے پہلے سرکار غریب نواز، اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں دین کی دعوت کے لیے اللہ کے رسول کے اس شہزادے نے کتنی محنت کی ہوگی۔ اللہ اللہ، آج ہم پنکھوں کے نیچے، اے سی کے اندر اور آرام دہ سواریوں کے باوجود بھی دین کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز نے جن دنوں ایک درخت کے نیچے وقت گزارا ہوگا، گرمی کا موسم بھی تو آیا ہوگا، اور وہ بھی راجستھان کی گرمی، بارش کا موسم بھی تو آیا ہوگا، سردی کا موسم بھی تو آیا ہوگا، اور وہ بھی راجستھان کی سردی۔ مجھے دوسرے صوبے والوں کو راجستھان کی سردی اور گرمی سمجھانا پڑتی ہے، لیکن راجستھان والوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ راجستھان کی سردی کیسی ہوتی ہے، راجستھان کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک درخت کے نیچے آپ نے تینوں موسم گزارے صرف اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز جو جبہ مدینہ منورہ سے پہن کر آئے تھے، اسی جبے پر آپ کی روح نکلی ہے، یعنی کہ ایک ہی جبے پر پوری زندگی گزار دی ہے۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غریب نواز کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا ہے تو آپ کے جبے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کئی کلو کا اس جبے کا وزن ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، آخر اس جبے کا وزن کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ جبہ پھٹتا تھا تو اس میں پیون لگا لیا جاتا تھا، پھر پھٹتا تھا، پھر پیون لگا لیا جاتا تھا، پھر پھٹتا تھا، پھر پیون لگا لیا جاتا تھا۔ پیون اتنی کثرت سے لگائے گئے کہ اس جبے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں غریب نواز نے یہ مشقتیں اٹھائی ہے، آج بہت آسانی کے ساتھ مسلمان اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی محنت کی ہے، بلکہ ہم نے تو یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ رسول اللہ نے چاند کے ٹکڑے کیے اور دین پھیل گیا، آقا نے سورج کو پلٹایا اور دین پھیل گیا، غریب نواز نے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹا اور دین پھیل گیا۔ یاد رکھیں، چاند کے ٹکڑے کرنا برحق ہے، لیکن چاند کے ٹکڑوں کو لوگوں نے جادو کہہ کر کے اس معجزے سے منہ پھیر لیا تھا۔ جو قوم چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے مسلمان نہ ہوئی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محنتوں سے مسلمان ہوئی، اور جو قوم انا ساگر کو کٹورے میں دیکھ کر مسلمان نہ ہوئی وہ قوم غریب نواز کی محنتوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئی۔ ہم نے اپنے اسلاف کی محنتوں کو کرامتوں کی نظر کر دیا ہے۔ میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں، یہ کرامتیں حق ہیں،
ہیں لیکن ان کی محنتیں چھپ گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس نے اللہ کی راہ میں 60 سال کی عمر تک کے کبھی نکاح کرنے کا تصور بھی نہیں کیا، اتنی محنتوں میں مصروف رہے سرکار غریب نواز، آج ان محنتوں کا ہم نے صلہ کیا دیا ہے۔ بہرحال میں بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ درخت کے نیچے ایک مرد درویش بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں سے آخر گفتگو کیا کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو مسلمانوں کی گفتگو سے بڑی دلچسپی ہے۔ مسلمان اپنے مدرسوں میں کیا کہتے ہیں، مسلمان اپنی محفلوں میں کیا کہتے ہیں، مسلمان اپنے مریدوں سے کیا بات کرتے ہیں۔ آؤ سنو، 850 سال پہلے اس فقیر نے آخر کیا باتیں کی تھی جس کی بنیاد پر آنے والا بیٹھ ہی جاتا تھا، اٹھ کر جانے کا کبھی تصور نہیں کرتا تھا۔ لوگ ہندوستان میں زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مرد درویش زمینوں پہ نہیں بلکہ ضمیروں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ زمین پہ جو قبضہ کرتا ہے وہ مرنے کے بعد قبضہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو ضمیر پر قبضہ کرتا ہے قبر میں جانے کو 800 سال ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کے نام پہ اس طریقے کی محفلیں سجا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس نے قلوب و اذہان کو فتح کیا ہے اس کا نام غریب نواز ہے، جس نے ضمیروں پہ قبضہ کیا ہے اس کا نام اسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، جس نے دلوں کو عشق رسول کا شعور عطا کیا ہے، جس نے آوارہ پیشانیوں کو خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جھکا دیا ہے، اسی کو دنیا معین الدین چشتی کہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ جسے دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے، انسان اگر کسی کو ووٹ دے کر کے منتخب کرے وہ 5 سال اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، جسے مدینے کا تاجدار اقتدار عطا کرتا ہے وہ قبر میں جا کر بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا نظر۔ نعرے تکبیر، میرے پیارے آقا، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز اولاد غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آؤ تصور میں آج سرکار غریب نواز کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ زبان میری کس منہ سے کہوں، کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی، یہ بھی کہنے میں میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ زبان میری ہے بات ان کی، زبان بھی انہی کی ہے اور بات بھی جو ہے وہ انہی کی ہے، اپنا ہے کیا جو نظر کریں، سب کچھ تو انہی کا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن آؤ سنو سرکار غریب نواز کے ملفوظات کیسے ہوتے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آج اللہ کسی کو بولنے کا شعور دیتا ہے یا تقریر کرنے کا ہنر دیتا ہے تو وہ زبان سے آگ اگلتا ہے، وہ زبان سے فتنے پھیلاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اگر فتنوں کا خوف ہے تو میری امت کے مقرروں کی وجہ سے خوف ہے، کیونکہ میری امت کے خطبہ میری امت میں فتنے پھیلائیں گے اور ایسے فتنہ پرور مقرروں کی زبانیں قیامت کے دن آگ کی کیچیوں سے کاٹی جائے گی۔ کبھی مجھے ڈر لگتا ہے اللہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں جن کے ہونٹ آگ کی کیچیوں سے کاٹے جائیں۔ اللہ ہمیں ثواب اور استقامت کی راہ عطا فرما، سچائی اور ہدایت کی راہ عطا فرما۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آئیے دیکھیں وہ کیسے الفاظ ہیں جو دلوں کو چھو جاتے ہیں اور دلوں کی دنیا میں انقلاب بپا کر دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آئیے اللہ اکبر، اس دلیل کے لیے دلیل العارفین کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تعلیم حاصل کی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے رسول اللہ کی احادیث سے جو موتی چنے ہیں وہ یہ ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کی بنیاد پر اتنا نقصان نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا گناہ کر کے اللہ کو بندہ اتنا ناراض نہیں کرتا، سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے ایمان والے بھائی کو ذلیل کرتا ہے، یعنی ایمان والوں کو ذلیل کرنا یہ سب سے بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جب
तुम कोई अपने मुसलमान भाई को जलील कर देते हो। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारे गरीब नवाज की तालीम तो देखो। फरमाते हैं बड़े से बड़ा नुकसान अल्लाह अकबर तुम्हें उतनी मुसीबतों की तरफ न ले जाएगा जितना मुसलमान को जलील करना। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं इंसान को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी खटमल को भी गाली मत दो, कभी पिस्सू को भी गाली मत दो। अगर तुमने खटमल और पिस्सू को गाली दिया है तो क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उसके मुतालिक सवाल करेगा। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं अगर तुमने किसी मोमिन को गाली दी है और उससे माफी नहीं मांगी और तुमने तौबा नहीं की है तो मुझे डर है जब मरोगे तो तुम्हारा ईमान तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम काफिर होकर के मरोगे। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, मुझे बताओ जिस मजहब के अंदर खटमल और पिस्सू को गाली देने की इजाजत नहीं है उस मजहब में बीवी को गाली देने की इजाजत कैसे हो सकती है? बीवियों को मारने वाले, बीवियों को मां बहन की गालियां देने वाले, बेटों और बेटियों को मां बहन की गालियां देने वाले कहां है? अगर तुमने किसी मोमिन को अल्लाह अकबर एक गाली दी है तो गरीब नवाज का मसलक ये है, सरकारे गरीब नवाज फरमा रहे हैं मरने से पहले तुम्हारा ईमान छीन लिया जाएगा। और ये बात कब की जा रही है? 800 साल पहले की जा रही है, 850 साल पहले की जा रही है। यानी उस दौर में जो गालियां आज तुम देते हो एक दूसरे को, इस गाली का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। गाली कहते हैं किसी इंसान को उसके मनसब से हटाकर कहने को गाली कहते हैं। जैसे आपने इंसान को कुत्ता कह दिया ये गाली है, किसी इंसान को सुअर कह दिया ये गाली है, किसी इंसान को अल्लाह अकबर फाहिशा का बेटा कह दिया ये गाली है, ये है गाली। आप मुझे बताएं आप किसी इंसान को यूं गाली दें तो अल्लाह अकबर ईमान पर खात्मे के लाले पड़ जाएं। अल्लाह अल्लाह, आज तुम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? एक दूसरे का दामन पकड़ते हो, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हो। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे महफूज नहीं, तुम्हारे घर वाले तुमसे महफूज नहीं, हत्ता कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे महफूज नहीं। कैसे मुसलमान हो? एक मुसलमान जो है वो खटमल और पिस्सू को गाली नहीं दे सकता। हम लोगों की जबानों को क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? और याद रखना जन्नत लिखा कर नहीं लाए हो। अगर तुम्हारे मिंबरों से तुम्हें जन्नत के टिकट दिए जाते हैं ना तो ये तुम्हारे साथ धोखा किया जाता है। बड़ी माजरत के साथ हम बहुत ज़ौक से कह देते हैं फलां को देख लो तो जन्नत मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ जिसको दिखा के जन्नत बांट रहे हो क्या उसका जन्नती होना भी कोई यकीनी है? सहाबे किराम ने जिस जात को देखा था उस जात को मालिके जन्नत कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सहाबा ने रसूलुल्लाह के चेहरा देखने पर इक्तिफा नहीं किया था। कुरान जब उनका परिचय कराता है तो यूं कराता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि जब तू उन्हें देखेगा तो तू उन्हें रुकू और सुजूद करते हुए देखेगा। और वो ये जो काम करते हैं तुमसे तारीफ वसूल करने के लिए नहीं करते बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करते। हमारी हालत क्या होगी? अमल से कोसों दूर और रसूमात के बंधन में बंध गए। अगर ईमान पर दूसरों को गालियां देने वालों और गालियां देकर अपने कलेजों को ठंडक पहुंचाने वालों, अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, मैं उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से जसारत कर रहा हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे क्योंकि मैं एक छोटा तालिब इल्म हूं। अगर नबी का बेटा भी कुफ्र पर मरे तो वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी और आपकी औकात क्या है? हमारी हैसियत क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता एक नबी का बेटा कुफ्र पर दुनिया से गया? अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया लैसा मिन अहलिक। अल्लाह का फरमान हुआ नूह को, नूह अब ये तेरी आल से न रहा। कुरान ने ये नहीं कहा कि अब ये तेरा बेटा न रहा, बल्कि अब ये तेरी आल से न रहा। अगर नबी का बेटा होकर कुफ्र पर मरता है, बल्कि हद तो ये मैं हैरान रहता हूं कभी कभी, बाप आखिर बाप होता,
نبی ہو تو بھی باپ باپ ہوتا، ولی ہو تو بھی باپ باپ ہوتا، عالم ہو تو بھی باپ باپ ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا، اور جب طوفان نوح شروع ہوا، نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس پہ طوفان آیا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ اللہ کا حکم، نوح اسی کو کشتی میں بٹھانا جو تجھ پہ ایمان لایا۔ نوح علیہ السلام کی تمنا تھی کاش میرا بیٹا، توجہ کریں، دھیان کریں، آج میری قوم کا ذہن بن گیا ہے ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی جنت اپنا ٹھکانہ ہے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو، ہیروں کی طرح چہرہ بناؤ، جنت میں جانے سے روکنا کس نے ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی جاگیر ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جو تجھ پہ ایمان لائے نوح اسی کو کشتی میں بٹھانا، کسی اور کو نہیں۔ نوح کے دل کی تمنا ہے علیہ السلام میرا بیٹا، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے کس قدر مؤدب ہے، سوچتے ہیں کہ بیٹا میرا کلمہ پڑھ لے تاکہ کشتی میں بٹھا۔ بیٹے کو سمجھانے لگے، میرے بیٹے ایمان لے آ تاکہ کشتی میں بٹھا لوں، اس لیے کہ میرے اللہ نے طوفان بھیجا ہے، اب زمین سے پانی نکلے گا، آسمان سے برسے گا، دنیا ڈوب جائے گی۔ بیٹے نے کہا آپ کی اللہ کا طوفان جب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے جب تو پہاڑ پہ چڑھے گا تو میرے اللہ کا بھیجا ہوا طوفان تجھے وہاں سے بھی ڈبا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نہ مانا، نوح نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ میرے بیٹے کو کشتی میں داخل کرنے کی اجازت دے دے۔ ندا آئی، اب اگر تو نے سفارش کی اس کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دے۔ سنیو، سوچو تسی، ایک باپ کی بنائی ہوئی کشتی، ایک بیٹا کفر کی وجہ سے داخل نہیں ہوتا، اور پدرانہ شفقتیں جب باپ کے وجود پہ غالب آتی ہیں تو باپ اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کرتا، اللہ مجھے اپنے بیٹے کو کشتی میں شامل کرنے کی اجازت دے۔ اللہ فرماتا ہے نوح اگر تو نے دوبارہ اس کی سفارش کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دوں گا۔ اور اس باپ کا دل کیا تھا، پھر جناب نوح نے اس کافر کی سفارش بھی نہیں کی، باپ اور بیٹوں کے درمیان ایک موج اٹھی۔ قرآن کہتا ہے سورہ نوح، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی اور اس موج نے ہمیشہ کے لیے بیٹے کو غرق کر دیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ آپ سوچتے نماز چھوڑ کر جنت ملے گی، آپ سوچتے جوؤں کی اڈوں پر رات گزارو گے جنت ملے گی، جنت لکھا کر لائے ہو، جنت کی ضمانت دی کس نے ہے؟ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، میری عقیدتیں کہتی ہے بستر عائشہ دور سے کروڑوں درجہ افضل مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ دور پر موسیٰ ہے، بستر عائشہ پر جان موسیٰ ہے، دور پر توریت آتی ہے، بستر عائشہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن جس خواجہ کے غریب بستر نواز۔ پہ قرآن آتا ہو، جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو، وہ راتوں کو ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی، کاش میں پیدا نہ ہوتی، تاکہ قیامت کے دن حساب دینے سے بچ جاتی، اور اگر پیدا ہو گئی تھی تو بچپن میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، لوگ عائشہ کا نام تک بھول جاتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جسے محبوب رب العالمین ہونے کا شرف عطا کیا گیا ہے؟ اور آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس شان سے معاذ اللہ کہ سب سے پہلا گناہ اپنے نام اعمال کے دفتر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ مجھے بہت تکلیف ہے اس بات پر کہ میری قوم بے خوف ہو گئی۔ آج وہ کون سا جرم اور گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں؟
ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے بخش دے گا۔ ایک ہی بات، اللہ کریم ہے بخش دے گا۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ تیرے گناہ پہ تجھے بخش دے گا۔ وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اسے قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اسے کریم جان کر گناہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب شیطان نے تیری فکر کو اغوا کر لیا، شیطان نے تیری فکر کو معاذ اللہ الیاذ باللہ تیری فکر اور تیرے دماغ پر وہ چھا گیا۔ اللہ کو کریم جان کر گناہ مت کرو۔ اللہ کی پکڑ بھی تو دیکھو وہ کتنا غیرت والا ہے۔ دیکھیے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، صرف وہ بات عرض کر کے حدیث پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں سرکار غریب نواز کے ملفوظات کی طرف، اور بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے قوم کے جوانوں سوچو آج ہم کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکنا آج تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، نمازوں کو ترک کرنا آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ معاذ اللہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، اس پر کوئی فکر ہی ہمیں نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ معاف کرے گا، اللہ بے شک میرا ایمان ہے، جب وہ بخشنے پر آئے، اگر وہ بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو بخش دے، اور اگر وہ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے پارساؤں کو ہی پکڑ، بڑے بڑے پارساؤں کو۔ اور جب وہ پارسا توبہ کرے نا، سوچے تو صحیح، آدم جیسا معصوم ایک لغزش پیغمبرانہ کرے، ایک خطہ اجتہادی کرے تو اللہ جنت سے باہر کر دے۔ آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے، کیا ہم یہ بھول گئے؟ ہے کوئی آدم جیسا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے، اتنا روئے کہ جہاں آنسو گر رہے تھے وہاں ہری گھاس پیدا ہو گئی۔ ایک دن داؤد نے کہا اللہ دیکھ تو صحیح، میں اتنا رویا کہ یہاں گھاس اگ گئی۔ ارشاد ہوا تجھے رونا یاد آتا ہے، تجھے اپنی خطہ اجتہادی خیال نہیں؟ اب وہ سوچے تو صحیح، وہ بہت غیرت والا ہے، اس کی غیرت سے بچو، اس کی غیرت سے ڈرو۔ ہاں اللہ اکبر، وہ کیسا غیرت والا ہے۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آئے، اچھا خاص بات یہ ہے، جس سے پیار کرتا ہے اس کی پکڑ جلدی کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے اس کی پکڑ جلدی کرتا ہے، یہ اس کی خاص بات ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے مفہوم کے ساتھ پیش کروں، اس کی شرح کے ساتھ۔ ایک صحابی، ان کا نام سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہوتا ہے، دل کے کانوں سے سننا۔ مجھے نہیں پتا کہ رات سمن والے کیسی گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن آپ مجھے معاف کرنا کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، شاید کسی غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں صرف اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کرے آپ اس کو سن لیں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جس قوم کا سب کچھ لٹ چکا ہو، اب اس قوم سے خطابت کیا کرے؟ ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے؟ جو قوم لوگوں کو تہذیب دیتی تھی آج وہ قوم تہذیب سے عاری ہو گئی۔ جس قوم کی پردہ داری کو دیکھ کر لوگوں نے پردہ کرنا سیکھا تھا، آج اس قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہو کے لوجوں میں بک رہی ہے۔ اگر یہ جملہ آپ پر گراں گزرتا ہے تو مجھے معاف کرنا، دنیا کی سروے رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ اور یہ بھی سروے رپورٹ ہے، اس پہ بھی مجھے معاف کر دینا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گندی فلمیں اگر کوئی قوم دیکھتی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی قوم۔ پچھلے دنوں پوری دنیا کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ بلیو فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ہمارے پڑوس کے ملک کا نام ایک نمبر پہ آیا جو مذہب اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، جس کی نگاہوں کی حیا دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، آج وہ قوم اپنی نگاہوں کو آوارہ کر چکی۔ زنا، بدفعلیاں، گانے، میوزک، یہی آج ہماری پہچان بن گئی۔ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟
اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، ان کا نام ہے سعد۔ حضرت سعد وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے سرداروں میں گنے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ حضور نے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سید الانصار کا لقب عطا کیا تھا۔ سید الانصار مطلب مدد کرنے والوں کا سردار۔ جو مدینہ منورہ کی قوم تھی جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی، مہاجرین کی مدد کی تھی، ان کے سردار تھے حضرت سعد۔ اور وصال ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضور کی ظاہری حیات میں سید الانصار کا لقب حضور نے عطا فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب ان کی روح نکالی گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سعد کا جنازہ یعنی سعد کی روح لے کر جب فرشتے آسمانوں پر چڑھے تو سعد کی روح کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا خوشی سے کہ سید الانصار کا اتنے نیک بندے کا جنازہ آیا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جو ہے وہ سعید بھی ہے، یعنی سعد نیک بخت ہے، سعد نیک ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن حضور علیہ السلام ان کے جنازے میں بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ کیسا مقدر کا سکندر ہے وہ انسان جس کے جنازے میں اللہ کے رسول تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر، جنازے کے پاس نبی کا نام اگر لے لیا جائے تو صاحب جنازہ کی اس میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جس کے جنازے میں اللہ کے رسول خود شرکت فرمائے اس کی شان کیا ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت سعد کے جنازے میں جب اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو تم سنتے ہو کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہو رہا ہے؟ سرکار فرماتے سعد اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 آسمان کے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں آئے۔ اور میں یہ بات آپ سے کہوں کہ فرشتوں کا جنازے میں شریک ہونا اپنے نزدیک اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جتنی بڑی فضیلت مصطفیٰ جان رحمت کا شریک ہونا ہے۔ اس لیے کہ اب قیامت تک ممکن ہے کسی اور کے جنازے میں بھی فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی شرکت بنفس نفیس ظاہری طور پر اللہ اکبر یہ حضرت سعد کا مقدر ہے۔ 70,000 فرشتے جنازے میں، خود رسول پاک، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی جیسے لوگ جنازے میں شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد سعد کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی برابر کر دی جاتی ہے۔ جیسی مٹی برابر کی گئی اللہ کے رسول کے چہرے پر تھوڑے سے پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضور حضرت سعد کی قبر پر کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے حضور کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ صحابہ رسول پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں اور پھر اسی پریشانی کے آثار کی حالت میں اللہ کے رسول تکبیر پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور جب تکبیر و تسبیح پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ظاہری پریشانی کے آثار تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے چہرے پہ خوشیوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ سرکار ابد قرار کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چلنے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ جب سعد کی قبر پر کھڑے تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ پھر حضور نے تکبیر پڑھی تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی، حضور نے تسبیح پڑھی تو ہم نے بھی تسبیح پڑھی، حضور نے اللہ کی حمد بیان کی ہم نے بھی اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر آقا کریم کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہو گئے اور سرکار کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں آئے تھے؟ تو سرکار ابد قرار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہارے اس نیک بھائی پر، کسی جلسے کا ناظم نیک نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نیک کہہ رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر تمہارے نیک بھائی کو دبانے لگی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کو قبر چاروں طرف سے دبا رہی ہے تو میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جس کی روح کو دیکھ کے عرش جھومے،
جس کو سیدل انصار کا لقب ملے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوں، جس کے جنازے میں جانے دعا جانے ایمان اللہ کے رسول شریک ہوں، جس کے جنازے میں صحابہ شریک ہو جو خود صحابی، روئے زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ سے افضل مخلوق آئی ہی نہیں اور نہ قیامت تک آ سکتی۔ یہ جو غوث و خواجہ ہے نا، یہ صحابہ کے تلووں کو چومنے والی ہستیوں کا نام ہے۔ حسرت کرتے رہے کہ موقع ملے تو صحابہ کے قدم چوم لے، یہ غوث و خواجہ۔ اللہ اکبر! کوئی غوث و قطب کسی صحابی کے تلوے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کیوں ہیں؟ نماز روزے حج و زکات کی بنیاد پہ نہیں۔ لوگ تمنا کرتے بڑے بڑے اولیاء کہ ایک مرتبہ خواب میں تو اپنے نبی کا جلوہ دکھا دے۔ لوگ خواب میں دیکھنے کی تمنا کرتے، لیکن صحابہ نے خواب میں نہیں، ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ صحابہ کی شان یہ ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کو؟ تاریخ میں یہ آیا اور تاریخ میں وہ آیا۔ ارے ہم نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے ہیں۔ تاریخ میں کیا آیا ہم کچھ نہیں جانتے، قرآن میں یہ آیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہم کیا جانے مورخ کو، ہم تو اللہ کے کلام کو جانتے ہیں۔ میرے سب کے سب صحابہ عادل ہیں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صحابی اللہ اکبر، خود صحابی جنتی ہے، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ آقا کہتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پہ دنیا سے گیا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جنتی ہے۔ دوزخ کی آگ حرام، بلکہ صحابی کو جو دیکھ لے اس مومن پر بھی جہنم حرام ہے۔ لیکن سنو بستروں پہ لیٹ کر، نرم نرم گدوں پر چادریں اوڑھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والے میرے جوانوں، لڑکیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے زنا کے پلان بنانے والی میرے قوم کے جوانوں، لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی ناجائز حرام گفتگو کرنے والے میری قوم کے جوانوں، اسکرین پر آدھی رات تک کے ناجائز و حرام مناظر دیکھ کر اللہ رسول کو ناراض کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو قبر نے دبانا شروع کیا۔ میں حیران ہوں، جس کو رسول سید الانصار کا لقب دیں، جس کو انصار کا سید اللہ کے نبی کہیں، قبر اسے دبا رہی ہے۔ اور قبر کو دباتا دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر بظاہر غم کے آثار ہیں۔ ہم کس کھیت کی ہوئے؟ ہم کون ہیں؟ بھول گئے اس قبر کو۔ ہم کیا نہیں کرتے؟ آئیے پھر ان کا معاملہ تو حل ہو گیا، ان کا بیڑا تو پار تھا اور پار ہو گیا۔ ساحل نجات پہ ان کی کشتی لگ گئی، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے قبر دبا رہی ہے۔ سرکار نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ کی حمد کی، قبر نے دبانا ختم کر دیا، قبر کشادہ ہو گئی۔ لیکن اپنا کیا؟ جب پوچھا گیا نا کہ ان کی قبر ان کو کیوں دبا رہی تھی، جب وہ نیک تھے، صحابی تھے، ان کے جنازے کو دیکھ کے عرش جھوم رہا تھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے تھے، یہ سب حضور ہی کہہ رہے ہیں، تو آخر کیا ہو گیا تھا ایسا کہ قبر دبا رہی تھی؟ تو روایتوں میں آیا ہے، کئی روایتیں جس کو میں اپنے ذوق کے مطابق پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے۔ توجہ، وہ بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرانے میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو لاشعوری طور پر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بچ نہیں پاتے تھے، بس یہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے ان کی قبر انہیں دبا رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابی اگر بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے لاشعوری طور پہ نہ بچے تو تعلیم امت کے لیے یہ منظر دکھایا جاتا ہے
کہ ان کی قبر انہیں دبا رہی ہے. وہ بکری کا پیشاب تو ایک چلو پانی سے دھلا جا سکتا ہے, وہ اتنا ناپاک نہیں ہے جتنا گناہ ناپاک ہے. گناہ تو 7 سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھلا جا سکتا. جو بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے لاشعوری طور پہ نہ بچے, جب ان کی قبر انہیں دباتی ہے. ہم تو جھوٹ جیسے گندے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم تو غیبت جیسے گندے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم تو کاروبار کے نام پہ سود کھا رہے ہیں. وہ سود جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. آپ اندازہ تو کریں ہم کہاں ہیں, دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے, اس کے بعد پھر مرنے کے بعد دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے. اللہ نے پہلا اور آخری چانس دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس میں جو بوگے آخرت میں وہی کاٹو گے. دکان کی مصروفیت تمہیں اللہ کے گھر میں جانے کی فرصت نہیں دیتی, دکان کی مصروفیت تمہیں اللہ کے گھر میں آنے کا موقع نہیں دیتی. اللہ اکبر. دوستوں کی گرم گرم محفلیں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں دیتی. یہ دوست تو جھوٹی اور مکار ہے. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا یہ تمہارے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. تم نے دل کس سے لگایا؟ یہ بے وفا دکان سے, ان بے وفا مکانوں سے, ان بے وفا دوستوں سے. یہ خواب ہے خواب. مولائے کائنات فرماتے ہیں دنیا ایک خواب کی طرح ہے. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے, جس دن موت سے تمہاری آنکھیں بند ہوگی اس دن تمہاری آنکھیں حقیقت میں کھلے گی. جب آنکھیں کھلے گی تو نہ بیوی ہوں گے, نہ بچے ہوں گے, نہ دکان ہوگی, نہ مکان ہوگے, نہ کاروبار ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کچھ بھی کماؤ, کتنا بھی کماؤ, کتنا بھی جماؤ, کفن کے سوا دنیا سے تم کچھ نہیں لے جا سکتے. اگر کفن میں لے جاؤ گے یا تو اپنا اچھا عمل لے جاؤ گے یا تو اپنا برا عمل لے جاؤ گے. میں نہیں کہتا کہ دکان چھوڑ دو, میں نہیں کہتا کہ مکان چھوڑ دو, میں نہیں کہتا کہ بیوی بچے چھوڑ دو, یہ سب کرو, لیکن ان سب کی محبتیں اللہ رسول کی محبتوں پر غالب نہ آنے پائے. رب کی طرف بڑھو, عبادت کرو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میں غریب نواز کے ملفوظات پڑھنے چلا تھا اور کافی دیر ہو گئی. آئیے سرکار غریب نواز کی محفل ہی میں چلتے ہیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے پیر و مرشد سیدی خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچا. سرکار غریب نواز کہتے ہیں میں 20 سال تک کے میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا بستر اور ان کے کپڑے اور ان کے ضروریات کا سامان اپنے سر پہ لے کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا. 20 سال تک میں نے اپنے مرشد کی خدمت کی ہے. فرماتے ہیں راتوں کی نفل عبادتوں نے مجھے اس مرتبے پر نہیں پہنچایا جو پیر و مرشد کی خدمت نے مجھے مرتبے پہ پہنچایا ہے. اس 20 سال میں مجھے جو ملا ہے وہ کبھی اور نہیں ملا. پیر بھی کیسا تھا, کیسا پیر جو 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 مخلوق کا مشاہدہ کرا دے, ایسا پیر و مرشد. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز کہتے ہیں ایک دن قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا اور میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا. اس وقت تو غریب میرے مرشد نے مجھ سے کہا بابا معین بستیاں کیوں تباہ ہوتی, لوگوں پہ عذاب کیوں آتا ہے, کیوں لوگ عذاب میں گرفتار کیے جاتے ہیں؟ آج نہیں دیکھتے آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو رہی. موت اتنی سستی اور آسان ہو گئی کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں, لوگوں کو یہ بھی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر گھر سے نکل رہے ہیں سلامتی کے ساتھ واپس بھی آئیں کہ نہیں. دنیا میں جنگیں چھڑنے کے پلان چل رہے ہیں, دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی. بستیاں کب ویران ہوتی ہے غریب نواز اپنے مرشد سے سن رہے, کب ویران ہوتی. خواجہ عثمان ہارونی حدیث پاک کی روشنی میں اپنے مرید غریب نواز سے کہتے ہیں بابا معین جب 3 چیزیں کسی قوم میں پیدا ہو جائے, 3 باتیں, تو اللہ اس بستی کو ویران کر دیتا, اجاڑ دیتا, تباہ کر دیتا, اس بستی پہ عذاب آتا. اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ہم نے یہ جو سبق پڑھ لیا ہے نا کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ قوم نوح, قوم لوط, قوم سمود جیسے ہلاک کر دی گئی پوری قوم, ویسے اجتماعی عذاب ہم پہ نہیں آئے گا حضور کی امت میں, اس لیے. لیکن جو کرتوت اپنے ہوں گے وہ عذاب آ کر رہے گا, جس کو انفرادی عذاب کہتے ہیں نا, انفرادی عذاب وہ آ کر کے رہے گا.
بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کہا حضور کی امتی ہونے کا شرف بہت بڑا ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم پوری قوم پوری امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کی برکت سے، مگر انفرادی جو پاپ کرو گے رات میں کرو گے صبح کو اس کی سزا مل کے رہے گی، اتنا سمجھ لینا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کہا تھا میں کتنے پاپ اور گناہ کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ مجھے نہیں دیتا اللہ۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کیا، جا کے اس سے کہا کہ جا پوچھ اس سے کیا کبھی اس کو میرے خوف میں رونے کی توفیق ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا کبھی نیکی کی باتیں اس کے دل پہ اثر کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ نے اس دور کے نبی سے کہا اس سے کہہ دے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تجھے میرے خوف میں رونے کی توفیق نہیں، نیکی کی باتیں تیرے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ آج بہت سارے لوگ نیکی کی بات پہلے تو سننا نہیں چاہتے، اور جو سنتے ہیں وہ عذاب کا ذکر سن کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ مولانا لوگوں کو کیا سمجھتا ہے؟ مولانا اپنی بات نہیں کر رہے، مولانا مولا کی بات کر رہا ہے۔ حضور کی زبان سے نکلی بھی زبان کی بات، حضور نے جو کہہ دیا زبان ماں اوہا سے جو نکلا ہے وہی بات تم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر اگر مسکراؤ تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، نقصان تو آپ نے اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ سنو سنو، اگر کوئی رات کے وقت پاپ کرتا ہے تو اللہ صبح کو اس کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی پھٹکار اس کے چہرے پر صبح کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں چلو دن میں نماز بھی پڑھ لیں گے، دن میں نیکی کی محفل میں بھی بیٹھ جائیں گے، دل میں ذکر اذکار بھی کر لیں گے، ابھی تنہائیوں میں رات میں گناہ کر لو، گناہوں کی لذتیں اٹھا لو، جو پاپ کرنا ہے پاپ کر لو، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، راتوں کو پاپ کرو، دن کے نیکوکار بن جاؤ۔ ایسوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کے سامنے نیک بنے اور تنہائی میں پاپ کرے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا، اس کی نیکیاں ایسے بکھیر دی جاتی ہے جیسے ریت کے ذرات بکھیر دیے جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی غیرت سے بچیں، ہم سب اللہ کی غیرت سے بچیں۔ تو سرکار غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا معین الدین جب تین باتیں کسی قوم میں عام ہو جائے سمجھ لینا یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ حضور کے امتی ہے، اس کی برکت سے اجتماعی عذاب نہیں لیکن انفرادی۔ دیکھو آج عذاب میں سب گرفتار ہیں، عذاب میں سب گرفتار ہیں، محسوس کرنے کی بات ہے بس۔ میں نے مالداروں کے گھروں میں بھی شرکت کی، غریبوں کے یہاں بھی، امیر غریب میں سب سے ملتا ہوں، سب کا مسئلہ ایک ہے، مولانا سکون نہیں، سید صاحب سکون نہیں، مالدار کو بھی سکون نہیں، غریب کو بھی سکون نہیں۔ بولیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کو درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر تپتی ہوئی ریت پہ بھی نیند آتی ہے، ہمیں نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ عذاب میں گرفتار ہو۔ بیٹے کل باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے نکلتے تھے، آج بیٹا باپ کی طرف دیکھنے تیار نہیں، اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میاں بیوی کی محبتیں ایسی تھی کہ موت کے بعد بھی قائم رہتی تھی، آج بیوی شوہر کو صحیح منہ نہیں دیتی، شوہر بیوی کو صحیح منہ نہیں دیتا، اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ عذاب ہے، اس کو محسوس کرو۔ کما کر بھی حل میں مزید حل میں، کل لوگ چھوٹا کماتے تھے، تھوڑا کماتے تھے، سکون سے رہتے تھے، لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، سکون ہی نہیں، عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اسے بغیر حساب کے چھوڑ دے گا؟ دوسرے مقام میں فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے نمرود کی جب پکڑ کرتا ہے تو اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ اکبر ظلم کرنے والے فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے۔ آج اگر رات سمن میں کوئی لاوارث میت مل جائے تو چندہ کر کے لوگ اس کو کفن کر دے کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ فرعون کیسا دعوت عبرت دے رہا ہے، اتنی بڑی حکومت کا مالک جب خدا نے اس کی پکڑ کی ہے تو آج ہزاروں سال بیت گئے،
میوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے، اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہے، اور وہ پکار پکار کر اس کا لاشا دولت مندوں کو کہہ رہا ہے، دولت کی بنیاد پہ پاپ کرنے والوں، دولت کی بنیاد پہ عیاشی کرنے والوں، دولت کی بنیاد پہ خدا کو ناراض کرنے والوں، جب اللہ نے میری پکڑ کی تو آج تک کہ مجھے نہ کفن نصیب ہے نہ قبر نصیب ہے۔ ارے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن فرعون تو ایسے عذاب میں گرفتار ہے جس کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں، آج تک کہ وہ ننگا پڑا ہے۔ پتا چلا خدا اگر پکڑے گا تو کفن کو بھی محتاج ہو جاؤ گے۔ اس لیے تم کیا ہو، جب بادشاہ کو کفن نہ ملا تو تم زیادہ سے زیادہ کاروباری ہو، تمہارے پاس دولت ہے، کس بنیاد پہ تم دولت پہ غرور کر رہے ہو، کس بنیاد پہ دولت پہ اترا رہے ہو؟ اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے، اس لیے دینے والے خدا کو مت بھولو۔ جس نے طاقت دی اس کو یاد کرو، جس نے دولت دی اس کو یاد کرو، جس نے پیدا کیا اس کو یاد کرو، جس نے نعمت دی اس کو یاد کرو۔ غریب نواز کے مرشد کہتے ہیں معین الدین، کسی قوم میں 3 باتیں ہو جائے وہ قوم ہلاک ہو جاتی۔ پہلی چیز، جب کوئی قوم نماز کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ طبقات الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا گیا جب کوئی نماز چھوڑتا ہے نا ایک وقت کی جان بوجھ کے، تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے اور اجازت دے دے کہ ہم اس کا گلا دبا کر اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس لیے کہ کیڑوں کو بے نمازی کا وجود برداشت نہیں، کیڑوں کو بے نمازی کا وجود برداشت نہیں ہے۔ کیڑے کہتے ہیں ہم دبا کر اس کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شام میں، یمن میں، عراق میں جو ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے کچھ تھوڑا تھوڑی ہو رہا ہے؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا، اللہ بچائے تو بچ سکتے ہو ورنہ نہیں بچ سکتے۔ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے کہتے ہیں ہم اس کا گلا دبا کے اس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہوائیں جب اس کے قریب آتی ہے تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، جب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو لقمے اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان جب نماز کوئی ایک وقت کی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، سب سے بڑا نقصان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی امان سے وہ باہر ہو جاتا ہے، اللہ اس سے کرم کا ہاتھ، امان کا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، وہ اللہ کی امان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور سنیو اللہ کی امان کیا ہے اور اللہ کی امان کا ہٹ جانا کیا ہے؟ دیکھو اگر ہزاروں ابابیل کسی ہاتھی پر گرے تو وہ ہاتھی کو زخمی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہاتھی طاقت میں دکھنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ جسامت والا، طاقت والا۔ اگر وہ شیر کو بھی ایک سونڈ چلا کے مار دے تو شیر جو ہے فٹ بال کی طرح اڑتا ہوا بھاگے، یہ ہے نا اس کی طاقت، اس کی قوت، کتنا وہ طاقتور ہے۔ لیکن ہزاروں ابابیل اگر اس پر ایک ساتھ گر جائے تو ہاتھی زخمی بھی نہیں ہوتا۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی امان ہاتھی پہ رہتی ہے۔ لیکن اللہ کی امان اگر ہاتھی سے ہٹ جائے تو ایک ابابیل کے منہ میں چنے کے دانے کے برابر کنکر، اللہ اکبر، ہاتھی کو مار ڈالتا ہے، اور ایک ابابیل 2 پنجوں میں لے کر، ایک چونچ میں لے کر 3 ہاتھیوں کو قتل کرتی ہے اور تمہیں دعوت عبرت دیتی ہے۔ ابابیل کو اللہ کی امان مل گئی اور ہاتھی سے اللہ کی امان ہٹ گئی تو ابابیل قاتل بن گئی، ہاتھی مقتول ہو گیا۔ یہ اللہ کی امان ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں تم پر کسی کی تلوار نہ چلتی، تم کو کوئی گھور کر کے نہ دیکھتا، تم اتنی ذلیل زندگی نہ گزارتے، اتنی رسوائیوں میں تم نہ جیتے، حکومتوں کے آگے تم کاسے گدائی لے کر نہ کھڑے ہوتے، تم ہیبت میں اور خوف میں زندگی نہ گزارتے اگر تمہیں اللہ کی امان ملتی۔ اس لیے کہ اللہ کی امان کیا ہے، میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن بات آگے اجازت دے تو ایک بات عرض کروں، اللہ کی امان کیا ہے۔ دیکھو اللہ کی امان کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک بچہ اللہ اکبر پیدا ہونے والا ہے اور اس کی پیدائش پر ہی پابندی لگ جاتی ہے۔ فرعون وقت کا بادشاہ
خواب دیکھتا ہے، نجومیوں سے پوچھتا ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، فرعون تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس پیدا ہونے والے بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ فرعون اعلان کر دیتا ہے، خبردار آج کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے تاکہ بچے کی پیدائشی نہ ہو، اور جو بچے ماں کے پیٹ میں آ چکے ہیں ہر گھر میں ایک دائی مقرر کر دو، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ دائی جب آ کر کے حضرت موسیٰ کی ماں کے گھر پہ کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا، اس لیے کہ شکم تو چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ موسیٰ کی امی نے کہا، اے اللہ میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے تو اس کو ضائع نہیں کرتا، تو اس کو بچا لیتا ہے۔ میرے پیٹ کا بچہ تیری امانت ہے، میں اس کو تیری امان میں دیتی ہوں۔ کیا ہوا؟ پیٹ کے بچے کو ماں نے اللہ کی امان میں دی۔ وہ دائی حضرت موسیٰ کی امی کی سہیلی بن گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اس نے کہا کہ میں بکری کا بچہ ذبح کر کے جو ہے وہ باندھ کر لے کر جاتی ہوں۔ فرعون دیکھتا تو نہیں تھا، اس کو دائیوں پر اعتماد تھا، دائیاں اس سے پیسے لیتی تھی، اور جا کر کے کہہ دیا بچہ قتل کر دیا۔ اب لے جا کر کے بکری کا بچہ پھینک دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو خیال آیا، اگر یہ بچہ پکڑ لیا گیا اب بچہ ہی نہیں جائے گا، پورا خاندان مرے گا، دائی بھی مرے گی۔ حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا امی بچہ تو پیدا ہو گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کر لی، اس بچے کو دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اس لیے کہ کہیں بھی جائے گا دریا کا پانی اس کو لے کے تیرے پاس رہ کے مر جائے گا، نہ رہے گا کم سے کم زندہ تو رہے گا۔ ماں یہ نہیں چاہتی کہ بچہ میرے پاس ہی رہے، بلکہ جب موت اور زندگی کی بات آتی ہے تو ماں دور چلا جائے بچہ مگر زندہ رہے، سلامت رہے، یہی ہوتا ہے نا۔ ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہے۔ صندوق لکڑے کا بنایا گیا، اس میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا، چند دن کے موسیٰ، پیک کر دیا گیا صندوق۔ دریا میں جو چیز ڈالی جاتی ہے ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے، پھر وہ کہاں ملے گی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ دریا کی لہریں آپ کی ڈالی ہوئی چیز کو کہاں لے جائے گی اور وہ کہاں جا کر کے رکے گی۔ دریا کہیں رکتا ہی نہیں، وہ تو جاری ہی رہتا ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پھر پتہ نہیں کہاں ملے گا۔ لیکن مسلمانوں دیکھو دیکھو میرے اللہ کی شان دیکھو، اللہ اکبر، اپنے مسائل کا حل کہیں اور نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کی طرف پلٹو۔ جب ایک ماں صندوق میں اپنے بچے کو ڈال کر جیسے ہی دریا میں پھینکنا چاہتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ میری بہنیں بھی اور آپ بھی ہیں، سوچو جب ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالنے کے لیے سوچا ہوگا تو اس کا دل کتنی تیزی سے دھک دھک کر رہا ہوگا۔ ماں نے جیسی بیٹے کو دریا میں ڈال کر کے اس کا انجام بھیانک سوچا، اب پتا نہیں آج کا بچھڑا ہوا بیٹا مجھے کب ملے گا۔ ماں نے مگر جیسے دریا میں ڈالا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی اور ماں نے یہ کہتے ہوئے دریا میں صندوق چھوڑ دیا، میں تو اتنا جانتی ہوں جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، قرآن کی تفاسیر گواہ ہے، جیسے ماں صندوق کو دریا میں پھینک دیتی ہے، دریا کی وہ موجیں، دریا کی وہ لہریں، حیرت کی بات یہ ہے اسے تو کہیں اور لے جانا چاہیے تھا، وہ فرعون کے محل کی نہر میں لے کر کے جاتی ہے۔ فرعون کے گھر کے اندر جو نہر جاری تھی باغ کے اندر، وہاں فرعون اپنی نیک بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے قرآن کا اعلان ہے ہم پاکوں کے لیے پاک کا انتخاب کرتے ہیں، ناپاکوں کے لیے ناپاکوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ فرعون جیسے ناپاک کے لیے آخر آسیہ جیسی پاکیزہ کیوں مقرر کی گئی؟ تو گویا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ فرعون کی بیوی کی حیثیت سے منتخب نہیں ہوئی، وہاں نبی کی پرورش ہونے والی تھی۔ ناپاک گود میں نبی کی پرورش نہ ہو، پاکیزہ گود کا انتخاب پہلے ہی کر لیا گیا۔ نعرہ آسیہ تکبیر، کو پہلے ہی پہنچا دیا گیا مومنہ کو۔ جیسے ہی اس نے دیکھا نہر کے اندر جو ہے صندوق آیا ہے تو وہ بڑا، اور بڑھنے کے بعد جیسے صندوق اٹھایا، صندوق کھولا، خوبصورت سا بچہ، پھول سا بچہ کھیل رہا تھا۔ فرعون نے بیوی سے کہا یہ وہی تو نہیں جو میری حکومت کو ختم کر دے گا؟ پاک دامن نے ایک بیوی نے کہا یہ تیرا وہم ہے، دریاؤں میں چیزیں قریب سے بہ کر نہیں دور سے بہ کر آتی ہے، اور سن لوگ تانا دیتے ہیں کہ تو لا
ला वलद है, अरे इसी को बेटा बना ले, ये ताना खत्म हो जाएगा। फिरौन को बात पसंद आई और वो अपनी बीवी की बातों में आ गया। और फिर उसके बाद अब दूध पिलाने का मसला था। जो है वो आसिया तो दूध पिला नहीं सकती थी क्योंकि वो माँ नहीं बनी थी, और जो माँ नहीं हो वो दूध कैसे पिला सकती है? कम से कम बच्चा होने के बाद ही औरत दूध पिलाने के काबिल बनती है। अब फिरौन को फिक्र हुई ये बच्चा कहीं मर ना जाए जिसको बेटा बनाया है, तो उसने ऐलान किया कि दाइयां आए और हमारे बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन हजरत मूसा की शान तो देखो, किसी दाई का दूध नहीं पिया। चंद दिन के मूसा जानते हैं कि ये दाइयों का दूध नहीं पीना है, किसी और का पीना है। अरे जब मूसा को इतना शऊर है तो जाने मूसा को कितना शऊर होगा। लोग किस मुंह से कह देते हैं कि नबी की मां काफिरा थी। अल्लाह अकबर, गोद के लिए आसिया जैसी मोमिना का इंतखाब होता है। हालांकि वो मूसा की मां नहीं थी, गोद में लेने वाली मां थी। जब गोद वाली मां काफिर नहीं रहती तो पैदा करने वाली मां काफिर कैसे रह सकती है? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐलान हुआ। दाइयां हजारों की तादाद में जमा हो गई क्योंकि फिरौन के दरबार का मसला था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी आई थी ऐलान सुन के कि बच्चा फिरौन किया, बच्चा कैसे आई? उसने कहा एक ऐसी दाई है जो बड़ी पाकीज़ा साफ सुथरी रहती है, जो ऐसी पाकीज़ा सिफत बच्चे होते हैं वो उसका दूध बहुत पसंद करते हैं, मैं लाऊं उसको? फिरौन ने कहा लाओ, अगर पी लेगा हमारा बच्चा तो हम इनाम देंगे। जैसी हजरत मूसा की अम्मी के अम्मी चलो, मूसा मिल गया, मूसा मिल गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी आई, फिरौन ने जैसे ही हजरत मूसा की अम्मी की गोद में दिया, मूसा माँ की गोद से चिमटे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के दिल पे इल्हाम किया, मेरी बंदी जो चीज मेरी अमान में दे दी जाती है, जो चीज मेरी अमान में दे दी जाती है, मैं उसको ऐसे ही वापस करता हूं, उसको जाया नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने दूध दिया, जनाब मूसा ने दूध पिया। और जब दूध पीते हुए फिरौन ने देखा तो कहा कि तू तो बहुत अच्छी कनी, तू तो बहुत अच्छी दाया है, रोजाना आ सुबह शाम दूध पिला और इसकी उजरत लेकर के जा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपनी अमान में रखती तो छुपा छुपा के रखना पड़ता और दूध भी पिलाना पड़ता। ये अल्लाह की अमान की बरकत है, अब छुपाने की जरूरत नहीं। वो मिल भी रही है, दूध भी पिला रही है, उस पे इनाम भी पा रही है। पता चला इसको अल्लाह की अमान कहते हैं। जब किसी को खुदा की अमान मिलती है तो कातिल पालने पे मजबूर हो जाता है। मेरी कौम के जवानों, जो दुनिया दुश्मन बन गई है, अल्लाह की अमान हटने की वजह से अल्लाह की अमान पालोगे तो दुश्मन तुम्हें पालने पे मजबूर हो जाएंगे, दुश्मन तुम्हें बचाने में मजबूर हो जाएंगे, दुश्मन तुम्हारे मुहाफिज बन जाएंगे, दुश्मन तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मगर अल्लाह की अमान जबानी नारों से नहीं मिलेगी, अल्लाह की अमान बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, सर खुदा की बारगाह में झुका लो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमानत अता फरमा दे। घर के मसले भी हल होंगे, कारोबारी मसले भी हल होंगे। अल्लाह के घर तक तो आओ, अल्लाह की अमान चाहते हो। सरकार गरीब नवाज अकेले थे, वक्त का बादशाह कुछ बिगाड़ नहीं सका। क्यों? अल्लाह की अमान थी, अल्लाह की अमान थी। अल्लाह की अमान जब आ जाए तो गरीब नवाज कह दे कि मैंने पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करवा दिया है? एक फकीर के पास कुछ है नहीं और कहते करवा दिया और वो हो जाता है। क्यों? अल्लाह की अमान। अल्लाह की अमान उठ गई, अमान उठ गई अल्लाह की। मेरी माएं और बहनें भी मौजूद। सीरियल का टाइम, फिल्मों का टाइम है, नमाज के लिए टाइम है। जब मेरी बहनों को बहन नमाज पढ़, इतने बहाने, मौलाना बच्चे छोटे हैं, पेशाब कर देते हैं, ये हो जाता है वो। मैं कहता हूं मेरी बहन, जब तू वलीमे के लिए नहा धो सकती है तो तू नमाज के लिए नहा धो नहीं सकती। और बच्चे सिर्फ तेरे ही है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के तो 6 बच्चे थे ना, बीबी ज़हरा पाक क्यों 6 बच्चे, 6 बच्चे, वो भी इतनी कम उम्र में। सरकार फातिमातुज़ ज़हरा 18 साल की उम्र से मां बनना शुरू हुई है और कुल मिलाकर के 21 साल की उम्र तक की मां बनती रही है, या ज्यादा से ज्यादा
آپ کی عمر جو بتائی جاتی وہ 32 سال کی بتائی جاتی، 30 سال کی عمر تک کے ماں بنتی رہی۔ حالانکہ سرکار فاطمۃ الزہرا کے کچھ بچے 6 مہینے کے بعد بھی پیدا ہوئے، جیسے خود امام حسین کی ولادت امام حسن کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد ہو گئی۔ حالانکہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور ہوتا تو جیتا نہیں ہے، یہ امام حسین کی شان ہے۔ میرے فرمایا گیا 2 بچے ایسے ہیں کائنات میں جو 6 مہینے کے پیدا ہوئے اور جیے، ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ 6 بچوں کی ماں ہے سیدہ فاطمہ، لیکن ایک وقت کی نماز تو چھوٹ جائے۔ ارے نماز تو فرض، نماز اپنی جگہ ہے، جب رات کے وقت نفل نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ ایک سجدے میں ہمیں کیا ہو گیا، میری بہنوں کو کیا ہو گیا؟ تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہ معین الدین، جب کوئی قوم نماز چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر بار نہیں پڑا تو ایک حدیث اور پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں حدیث پاک؟ دیکھو نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے، آخرت میں جو وہ تو بڑا دردناک ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہم کثرت سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں اذان دے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں گلی کوچوں میں محلے میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں۔ یہی حدیث ہم سنتے رہتے بار بار، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو حضور کتنے ناراض ہیں، رحمت للعالمین کی شان نہیں کسی گھر کو آگ لگانا، حضور لگا ہی نہیں، کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز کے لیے نہ آئے ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ حضور کرتے نہیں ہے، صرف چاہتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ حضور نے چاہا قبلہ بدل جائے، اللہ نے بدل دیا۔ حضور نے چاہا سونا سوراقہ کے لیے حلال ہو جائے، اللہ نے حلال کر دیا، حالانکہ مردوں کو حرام ہے۔ ریشم عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال ہو جائے، اللہ نے کر دیا۔ حضور چاہتے ہیں اور اللہ کر دیتا ہے۔ اب آقا نے کیا فرمایا؟ میں یہ چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں۔ حضور نے چاہا اور اللہ نے حضور کی چاہت پر بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ یہ دکھنے والی آگ نہیں ہے، یہ نہ دکھنے والی آگ ہے۔ باپ بیٹے کا اختلاف یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ 32 33 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی، رشتے نہیں آتے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑی بڑی بیماریوں میں سو سا کر رہے ہو، یہ آگ نہیں تو اور کیا؟ لوگ 100 سال کے ہو جاتے تھے، گھٹنوں میں تکلیف بھی نہیں ہوتی، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ آج 40 سال کی عمر کے لوگ مسجدوں میں کرسیاں بچھا کے نماز پڑھتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار بندہ پاپی، یہ نہیں کہتا، گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں بغیر چشمے کے لوگ قرآن پڑھتے تھے اور آج بچوں کو چشمے لگ رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چشمے والا پاپی ہے، نہیں، گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں، لیکن یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگی ہے۔ اس آگ کو محسوس کرو، یہ آگ بجھے گی نہیں جب تک کہ سجدہ کر کے رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے، آگ نہیں بجھے۔